السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو فیس بک پہ ان کو سب کو پتہ ہی ہے کہ ابو چلے گئے، اور جو یوٹیوب پہ ان کو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اور میں اس وجہ سے ویڈیو بھی بنا نہیں پا رہی تھی کیونکہ بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ ابھی میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آج ہمت جمع کی بہت ساری، اور بیک سے بہت زیادہ شور شرابہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اور بس یہ کہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے ہر بات میں، ہم اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ان کو جانا تھا، اور ہماری تو ہم سب اولادوں کی یہی رہتی ہے خواہش کہ بھئی ہم اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور بس وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ میری تو یہی بس ہر وقت کی آنکھوں کے سامنے رہیں اور بس دیکھتے رہیں، اور بس ہر وقت میں یہی دعا کرتی کہ ہمارے سروں پر سایہ سلامت رکھے۔ کچھ دنوں سے جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ آسانی کرے، کیونکہ شاید اللہ نے صبر دے دیا تھا پہلے ہی سے، لیکن جب جیسے کہ میں جاتی تھی تو طبیعت تو خراب تھی، اور اتنی نہیں تھی ایسی کہ کسی کی محتاجی ہو یا بیڈ پہ تھے، ایسا نہیں تھا۔ ویل پاور بہت اسٹرانگ تھی ابو کی، بہت زیادہ، پوری لائف میں نے یہ دیکھا۔ اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے فادر ہیں تو مجھے ایسا لگے گا کہ نہیں وہ بہت اسٹرانگ تھے، نہیں، وہ واقعی اسٹرانگ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہم دیکھتے تھے کہ جیسے کہ ابو کو ویک بہت تھے، اور ان کو کھانسی ہو رہی ہے، اس طرح کچھ ایشوز ہیں۔ بھائی بہنوں سب سے بڑے تھے تو ان کا صبر، ان کا شکر، ان کا ایک ویل پاور، اور ان کی ایک اسٹرانگ لائف جو ہے وہ ہم نے دیکھی۔ ہم لوگ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابو کو زندگی صحت دے۔ امی ہمیں بتاتی تھی، گورنمنٹ جاب تھی، پی سیل میں ہوتے تھے، تو بس یہ کہ طبیعت اس لیے ٹھیک نہیں ہوتی تھی کہ اصل میں ایک جو بندہ ہوتا ہے نا، امیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اس بہت تیز ترار بندہ ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ چالاکیاں کر کے نا اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کر لیتا ہے۔ لیکن ابو بہت سمپل سے تھے، سیدھے تھے، اللہ سے ڈر، سیدھا سادہ بندہ تھا، تو اس لیے کوئی ایسی چالاکیاں نہیں کرنا چاہتے تھے جو کہ اللہ کو بری لگے، تو اس لیے پھر وہ اپنے اوپر سہ لیتے تھے، چاہے وہ فیملی کی کوئی بات ہو، چاہے رشتہ داروں کی ہو، بہن بھائیوں کی ہو۔ بہت زیادہ ایسے ایشوز ہوئے، میرے رشتہ دار بھی شاید یہ ویڈیو میری دیکھیں، بہت زیادہ اس طرح کے جیسے جائیداد کے معاملات، بہت زیادہ ایسے ایشوز تھے جو کہ ابو نے بہت صبر سے پی لیا، لیکن یہ ہے کہ ابو نے اپنے اوپر کوئی وہ نہیں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا ماشاء اللہ، کہ دنیا نے دیکھا، خاندان نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ میں نے ابو سے سیکھا کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو صبر نہیں ختم کرنا، بہت ہی اسٹرانگ ہونے کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ تیز ترار ہو، اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت پہ کتنا یقین رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کتنا چلتے ہو۔ پھر میں نے بعد میں ابو کا یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو ابو کو برا بھلا کہتے تھے وہ ابو کے ساتھ تھے اور ابو کو یاد رکھتے تھے، چاہے وہ آفیسز کے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ پھر میں نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا جس میں تمام وہ لوگ جو کہ خیر، بس میں ان شارٹ یہ کہوں گی کہ ایک بھرپور لائف گزاری ابو نے، زندگی بہت بھرپور گزاری ماشاء اللہ سے، بچے، نواسا نواسی، پوتی، تمام اسٹیپس جو کہ زندگی کے ہوتے ہیں وہ ابو نے دیکھے، اور لیکن ایک مکمل انسان میں نے پایا، اس لیے کہ ان کے جو بچے تھے ان کی خوشیاں دیکھی اور ان کو ترقی بڑھتا ہوا دیکھا۔ ان کو ہمیشہ ایسا لگا کہ جیسے کہ ہم ان کے لیے بچے ہی ہیں، تو انہوں نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ اگر ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس گھر ہے، یا ان کے پاس بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں، یا ان کے پاس بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ ان کو صرف یہ پتہ تھا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میں کتنا صبر کرتا ہوں، یا میں کتنا شکر کرتا ہوں، یا میں کس کو کتنا دے سکتا ہوں۔ ان کو اپنے میں جو تھی نا، وہ یہ والی میں تھی۔ ہم یہ نہیں سیکھتے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں
اچھا ہوں، بس ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے. لیکن میں نے ابو سے سیکھا کہ کتنا صبر کرنا ہے، کتنا پیار بانٹنا ہے، کتنا کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کتنا کس کو دینا ہے. یہ سارا کچھ میں نے ابو سے سیکھا. اور میں کہتی ہوں کہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اور 3 سال پہلے ابو بیمار پڑے تھے تو ہم لوگ بہت تڑپ کے دعا مانگتے تھے کیونکہ ہمیں آنکھوں میں تارا ہوتا ہے نا، جیسے ابو کے لیے ہم تھے اس طرح ہم ہمارے لیے پوچھے. تو ہم لوگ دعا مانگتے تھے کہ ابو رہے. لیکن ابھی میں کچھ عرصے سے اگر میں صرف اپنی بات کروں تو میں فیل کرنے لگی تھی کہ نہیں، ابو کی طبیعت جو ہے وہ، جبکہ وہ بیڈ پہ نہیں تھے، بالکل بھی صحیح تھے، اسپتال بھی اپنے پیروں پہ گئے ہیں گاڑی میں. روفی کے ساتھ ایسا واسطہ تھا، میرا جو بھائی ہے، کہ وہ ابو کے لیے بچہ تھا اور ابو اس کے لیے بچے تھے. ورنہ ہم لوگ کو تو ابو بس یہ سمجھتے نہیں تھے کہ ہم ابھی تک ابو ہمیں بچہ ہی سمجھتے تھے. مطلب میرے بچے بڑے ہو گئے، لیکن ابو کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ ہم بچے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں ٹریٹ کرنا، اسی طرح سے ہمیں پیار کرنا، اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرنا، ہمیں بچوں کی طرح ہی، جیسے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں تو مجھے ابھی بھی ابو ویسے ہی کرتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی کرتی ہیں. سو ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ ہمیں بھی ابو کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے. بس ہم جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، خوش ہوتے رہتے تھے ہمیں دیکھ کے. تو اس لیے خیر اب یہ ہے کہ مجھ سے تو خیر ابو کا وہ والا چہرہ دیکھا بھی نہیں گیا، جو کہ آئی ایم سوری. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کو رہیے گا. اور میں کہتی ہوں کہ ہر اولاد پہ آتا ہے یہ وقت، اور ہر انسان میں آنا ہے یہ وقت. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو بہت اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ جائے تو پھر اس کی اتنی زیادہ وہ ہو. اور ہم جو ہے وہ زندگی میں بہت زیادہ سی کیئر کر لیں کہ ہمیں بعد میں دکھ بھی نہ ہو. ہمارا یہ تھا کہ ابو نے ہمیں کبھی بھی یہ دیا ہی نہیں موقع کہ ہم لوگ بہت زیادہ خدمتیں کریں، ہم کریں. وہ خود ہی ہمارا کرتے رہتے تھے، تو ہمیں یہ کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی. باقی سب جب اینڈ میں سب کہہ رہے تھے کہ چہرہ دیکھ لو، تو میں نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. میرے لیے جو وہ چہرہ ہے جو ہے زندہ، بس وہی ہے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ معافی مانگو. میں نے کہا میں کس بات کی معافی مانگو، وہ مجھ سے ناراض ہی نہیں ہے. تو وہ تو ان کے تو میں ان کے لیے بہت لائک بیٹی تھی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بڑی تھی میں اس لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ کی یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہم اس کے آگے مجبور ہیں. لیکن واقعی زندگی بہت مشکل ہے. زندگی کے بعد آسانیوں کی دعا کرنا ہمارا فرض ہے بطور اولاد. کہ ہم اولاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں تا زندگی. میرے دل سے جو بس دعا نکلتی ہے، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اب میرے دل میں جو دعا ہے وہ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو کی جگہ کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھے اور جنت کی کھڑکی کھول کے رکھے. بس کوئی بھی پین نہ ہو، کیونکہ زندگی میں بہت پین لیا لیکن انہوں نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا. باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اصل میں صبر نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائف کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن میں نے یہ طریقہ ابو سے سیکھا، اور میں نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا کہ کس طرح سے لائف کو گزارتے ہیں اور کس طرح سے اس کا نتیجہ ملتا ہے، کس سکون کی صورت، کس آسانیوں کی صورت. کہ انہوں نے ہمیشہ آسانیاں بانٹیں تو ان کو بھی آسانی بھی دی، اور دکھ تکلیف جس طرح سے انہوں نے اپنے فیملیز کے تھرو یا اپنے لوگوں کے تھرو جو کہ ان کے ساتھ منسلک تھے ان سے ملے بھی، ہم سالٹی سے ہوئے، لیکن اس کے سلے میں اللہ نے ان کو جتنا نوازا نا وہ دنیا نے دیکھا. اور بس اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سنڈے کو ابو بس جمعے والے دن گئے تھے ہاسپٹل، ڈاؤ میں ان کا ایڈمٹ ہوئے تھے. اور سنڈے کو جو ہے یہ والی نیوز آ گئی کہ نہیں ہے، اور سانس بہت زیادہ رکتا تھا. باقی یہ ہے کہ کمزور تو تھے. پھر یہ ہے کہ سنڈے سے لے کے جو ہے وہ 16 جولائی، پھر ایک ویک اسی طرح سے ہمارا رہا. پھر سویم ہوا، پھر سارا جو جمعرات ہوتی ہے اس طرح سے جو گزارتے ہیں، جس طرح سے ٹائم ہوتا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہو، قرآن شریف، سارا کچھ
ویسے ہی پھر سیٹرڈے سنڈے کو میری PF کی کال آ گئی جاب کے لیے، تو میں وہاں پہ چلی گئی، کیونکہ یہ جاب اور یہ سارا کچھ بھی ضروری ہے کرنا. پھر اس طرح پھر ہم زندگیوں میں اسی طرح سے مگن ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر خلا آ جاتی ہے، یہ جو خالی پن ہوتا ہے وہ نہیں رکتا. تو جو میرا فیور تھا وہ ختم تو ہو گیا تھا، لیکن ساتھ میں فلو اور جو کھانسی واسی تھی وہ نہیں ختم ہوئی تھی. تو ابھی بھی کنٹینیو وہ ویسے ہی ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ایک دم سے ایک چیز ہمارے کیونکہ ہم لوگ میں اپنی فیملی میں اپنے گھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی. ابو کے پاس گئی جا کے بیٹھی، السلام علیکم، کھایا پیا، آدھا واپس. اور ایک جولی سا بندہ، مطلب ابو کو یہی تھا کہ ہم لوگ ٹھنڈا کے آنکھوں کے، کبھی بھی ابو نے کبھی فیل نہیں کیا کہ ہم بیمار ہوں، میں یہ ہوں. تو اپنے دور پہ جب کہ سانس اتنا رک رہا ہوتا تھا، صرف روفی کو جو میرا بھائی ہے اس کو اصل صحیح والا جو ہے نا پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے میرے بھائی کو، کہ اس نے میں کہتی ہوں بہت دنیا میں شاید میں نے اس طرح کے بیٹے بہت کم دیکھے. باقی یہ کہ پھر لائف ایسے ہی اسٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ جو چیز رک گئی ہے وہ تو لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. تو بس یہ آج کا بلاگ ہے، اور جو بھی چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ میں شیئر کر دے رہی ہوں. باقی یہ کہ کوشش کروں گی کہ لائف میں جو ہے وہ چیزوں کو ویسے کنٹینیو کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ میں تو کر لوں گی، اور کیونکہ بچے ہیں، فیملی ہے، وہی چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ دیکھنا ہے اپنے جو آگے کی طرف موو کرنا ہے. میرے اور بہن بھائی بھی کر لیں گے، لیکن بات امی کی ہے. امی بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہیں ابو سے، جس طرح سے بہت سارا اس طرح کی ہوتی ہیں خواتین جو صرف ان کی مقصد ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں. تو اب امی کے ساتھ بھی یہ تھا، تو امی کی لائف بہت زیادہ مطلب ہل گئی ہے، اور دعا کر سکتی ہوں، لیکن وہ اسٹرانگ بہت ہے ماشاءاللہ سے. وہ بھی ویسے ہی ابو کے ساتھ دوستوں کی طرح، وہ لوگ ایک دوسرے کی مینٹلٹی بہت اچھی تھی، رسپیکٹ بہت تھی، محبت بہت تھی، ہمیشہ ہر جگہ جانا آنا ساتھ، اور بچوں کا خیال، گھر کا خیال، خاندان والے، ہر چیز ماشاءاللہ. تو ہر دل کی جو ہے دل میں رہتی ہیں میری امی سب کے. تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے گا. اور صبر میں سنتی تھی کہ صبر جو ہے وہ دے، واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر دے دے. تو یہ کہ ہم سب کا دکھ جو ہے وہ شاید کم ہو جائے گا، لیکن امی جو ہے وہ تھوڑا ان کو فیل ہوگا. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری پوری آواز بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے، لیکن میں اپنی بات اسی طرح سے کنوے کر سکتی تھی جو میں نے کر دی. کچھ چیزیں کٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، اور کوشش کروں گی کہ اگر مجھے لگ رہا ہو کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو میں اس کو ریٹرن کر دوں گی. باقی اس ویڈیو کو میں دوبارہ سے کنٹینیو نہیں کر سکتی، دوبارہ سے نہیں بنا سکتی. جو بھی میرے الفاظ تھے یا جو بھی میرا اپنا احساس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ فیلنگس جو تھی وہ شیئر کی. اور آپ لوگ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ بس سب کو محفوظ رکھے، سب کو صبر دے. یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سب پہ آنا ہوتا ہے، اور سب پہ آنا ہے. ہم ملیں گے دوبارہ، اور انشاءاللہ یہ کہ بس لیکن تکلیف نہ ہو. ابو کو ہمیشہ جو ہے وہ سکون میں اور ٹھنڈا رہیں، چاہے وہ عالم برزخ میں ہوں اور جہاں بھی ہوں دوسری دنیا میں. سو بس اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھا، اس میں ہم نے پیاز کا استعمال نہیں کیا، آنین کیوں نہیں یوز کیا اس میں؟ کڑھائی اور انین دہی، کڑھائی میں جو ہے وہ انین دہی ٹماٹر یوز نہیں، ٹماٹر یوز ہوتا ہے، اور جو انین ہے اور اس کے علاوہ دہی ہے وہ یوز نہیں ہوتا. لیکن بہت زیادہ کچھ ایسی ڈھابا ہوتی ہیں جس میں ہوتا ہے ٹماٹر کا بھی، انین کا بھی، دہی کا بھی استعمال ہوگا، لیکن اس کے کوئی مارجن ہوتا ہے. کڑھائی تکا مطلب ہے ڈرائی کوئی چیز. ٹھیک ہے بھائی میرے کسی کا سوال تھا، کہاں گئے؟ چلے گئے؟ چلیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ چلیں ایک بار پھر ہم کوکنگ کی جانب آ جاتے ہیں. سوال آپ کا چلیں. ملکہ کا کڑھائی مسالہ اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے، اور جیسا کہ بتایا کہ اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا، صرف اس کو لائٹ سا کوک کرنا ہے، تاکہ جو بھی انگریڈینٹس ایسے ہیں جن کو
कुक करना ज़रूरी होता है खाने के लिए. देखो चाट मसाले के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो मसाला जात होते हैं सबको पता है क्या देते हैं. पुराने डायलॉग दम. भूल जाए. वही जो बीवियां शोहरों के नाक में देती हैं, वही वाला दम. हाँ, उल्टा भी हो सकता है. शौहर भी तो देते हैं लेकिन ना. आज चूंकि हमारे साथ जो है ना वो शेफ गुलजार मौजूद नहीं है, तो ये तब दम देते हैं जब शेफ गुलजार मौजूद होती हैं, औरतें तब दम देती हैं. हाँ, तो आज वो नहीं है तो कह रही हैं आज दम नहीं देना. हमारा कैमरा यहाँ पे लगने लगा है, हमारी प्रोडक्शन टीम यहाँ पे मौजूद है. आजो